بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کی سیاست میں کچھ اہم اور جو ہے نا تازہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، وہ جو ہے آج ہم آپ سے شیئر کریں گے، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی درخواست کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو چلتے ہیں آج کی خبروں کی جانب، جس میں سب سے بڑی خبر جو ہے وہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان اور بشریٰ بی بی کی سزا معطل کرتے ہوئے اس کیس میں ضمانت پر ان کو رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ واضح رہے کہ الیکشن سے پہلے عمران خان اور بشریٰ بی بی کو جلد بازی میں 14 سال قید بمشقت کی سزا سنائی گئی تھی، جسے قانونی ماہرین نے بھی تنقید کا نشانہ بنایا تھا اور اس فیصلے پر عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں اپنی پہلے جو ویڈیوز تھی اس کے اندر میں آپ کو بتا چکا تھا کہ یہ جو کیسز ہیں جو یہ بنائے گئے ہیں اور جتنی سپیڈ میں الیکشن سے پہلے ایک ہفتے کے اندر کوئی 3 کے قریب کیس تھے جس میں ان کو سزا دی گئی، تو میں نے آپ اس بارے میں بتایا تھا کہ یہ کیسز اڑا دیے جائیں گے کیونکہ ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ جس حساب سے یہ ٹرائل چلایا گیا اور جس بھونڈے انداز سے جو ہے نا یہ سزا سنائی گئی تھی، انہوں نے ٹکنا نہیں تھا، کیونکہ جو قانونی ماہرین تھے وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور جس کا آپ نے نتیجہ آج دیکھ لیا۔ یہ بس وہی 6 ججز نے جو خط لکھا تھا نا، بس آپ اس کو اسی کے تناظر میں آپ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سزائیں کیسے سنائی گئی تھی۔ بہرحال اس کا انجام ہوا۔ اب اگلا آپ جو ہے اس چیز کو آپ پہلے سے نوٹ کر لیں کہ اب اگلا جو اڑنے والا کیس وہ ہوگا سائفر، اور وہ جو عدت میں نکاح والا کیس، وہ تو سب سے بکواس قسم کا وہی کیس تھا جس کی کوئی اہمیت اور کوئی یعنی کسی بھی حساب سے اس کی کوئی قانونی اہمیت نہیں ہے، اور جو ہے نا وہ آپ جو ہے نا وہ کیس اڑے گا۔ یہ توشہ خانہ پھر 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ بھی فارغ ہو جائے گا، کیونکہ ان میں جو براہ راست کو جو کوئی ٹھوس ثبوت ہوتے ہیں نا وہ جو ہے اس طریقے کا کوئی نہیں تھا، بس فرضی نوعیت کے جو ہے نا ٹیکنیکل بنیادوں پہ یہ کیس بنے ہوئے تھے، تو ان کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہوتی۔ چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ ایجنسی اور ایگزیکٹو کی جانب سے ججز پر دباؤ ڈالنے کے معاملے پر تحقیقات کے لیے حکومت کی جانب سے بنائے گئے کمیشن کے سربراہ تصدق حسین جیلانی نے کمیشن کی سربراہی کرنے سے معذرت کر لی، جس کے نتیجے میں چیف جسٹس آف پاکستان قاضی عیسیٰ فائز نے یو ٹرن لیتے ہوئے اس معاملے پر اسکت نوٹس کے تحت 7 رکنی بینچ تشکیل دے دیا، جس کی سربراہی خود قاضی عیسیٰ فائز صاحب کریں گے۔ واضح رہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے بنائے گئے کمیشن کو وکلا سمیت دیگر جماعتوں نے مسترد کر دیا تھا، اور کمیشن کے سربراہ تصدق حسین جیلانی، یہ ذرا امپورٹنٹ خبر ہے، اس کو غور سے سنیں۔ کمیشن کے جو سربراہ تصدق حسین جیلانی کے بیٹے ثاقب جیلانی سمیت ملک بھر کے 300 وکلا نے کھلا خط لکھ کر کمیشن پر عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا۔ مطلب جس کو کمیشن کا سربراہ بنایا اس شخص کے بیٹے نے کہا کہ بھئی یہ تو جو ہے نا پورا کام ہی جعلی اور فراڈ ہے، اس طریقے سے نہیں ہوتا۔ تو یہ معاملہ پھر ظاہر بات ہے پیش آیا، اور اچھا میں نے شروع آگے بیچ میں خبر میں نے کہا کہ جو ہے نا چیف جسٹس جو ہے نا ثاقب قاضی عیسیٰ فائز صاحب نے جو یو ٹرن لیا، تو میں نے یو ٹرن اس لیے کہا تھا کیونکہ یہ جو فیصلہ لیا انہوں نے کمیشن اپنا بینچ جو بنایا ہے، یہ کام وہ پہلے بھی کر سکتے تھے جو انہوں نے ابھی کیا، اسکت نوٹس لیا، لیکن نہ انہوں نے اسکت نوٹس لیا تھا نہ بینچ بنایا تھا جو یعنی توقع کی جائے تھی، انہوں نے دونوں کام نہیں کیے، بلکہ جو ججز تھے انہوں نے کہا ایگزیکٹو اور ایجنسیاں، تو انہوں نے قاضی عیسیٰ فائز نے ایگزیکٹو کے سربراہ سے ملاقات کی یعنی شہباز شریف سے، اور انہی کو تحقیقات دے دی کہ آپ بھی تحقیقات کریں۔ بھائی ججز جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، تبھی تو انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا تھا کہ بھائی آپ ان کے جو ہے نا کیا بولتے ہیں دباؤ میں نہیں آ سکتے، اس لیے آپ اس چیز کے لیے کوئی جو ہے نا حل نکالیں، کوئی انکوائری یا اسکت نوٹس کوئی اس طریقے۔ تو آپ جو ہے نا بقول نون لکھ کے انہوں نے یہ کلیم کیا کہ چیف جسٹس صاحب کی دعوت پر جو ہے نا شہباز شریف صاحب جو ہے نا ملاقات کرنے کے لیے گئے اور یہ معاملہ جو تھا وہ طے پایا۔ مطلب چیف جسٹس صاحب نے جو ہے نا اس چیز پہ جو ہے نا ایگری کیا کہ ہاں ٹھیک ہے آپ کمیشن بنا دیں۔ آپ کو کیا چیف جسٹس صاحب یعنی ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن کیا وہ اتنے بھولے کہ پاکستان میں جتنے کمیشن بنتے رہے ان کا انجام کیا ہوا ہے؟ کیا چیف جسٹس صاحب کو نہیں پتا؟ تو وہ ایسی بات کیسے کر سکتے تھے؟ تو آج جو جنہوں نے انصاف دینا ہے آج جو ہے نا وہی ججز انصاف کے لیے جو ہے نا در بدر پھرے تھے، چلو اب یہ کمی بن گیا، اب بینچ اب دیکھیں اس میں جو ہے نا کیا ہوگا۔ لیکن جو ایک قسم کا یعنی معذرت کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس کمی جو انہوں نے بینچ بنایا، اس بینچ میں ان کو خود چیف جسٹس صاحب کو نہیں بیٹھنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ سب جو ہے نا کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ ہم اس پر بھی عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب خود ہیڈ کریں، کیونکہ وہ تو خود کمیشن کی طرف چلے گئے تھے، جس کو کمیشن کا سربراہ بنایا اسی کے بیٹے نے جس کو مسترد کر دیا، وہ تو اس کمیشن پہ ایگری کر گئے تھے، ایگزیکٹو جس پہ الزام لگ رہا ہے اسی کو کہہ رہے ہیں کہ تحقیقات کرو۔ تو اس حساب سے چیف جسٹس صاحب کو جو ہے نا اس کمیشن کے اندر جو ہے نا خود سربراہی کرتے ہوئے نہیں بیٹھنا چاہیے تھا، یہ ہماری رائے ہے۔ اچھا اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو 8 مشکوک دھمکی آمیز خط موصول ہوئے ہیں۔ اب تصور کریں 8 مشکوک جو ہے نا یہ دھمکی آمیز خط موصول ہوئے ہیں، جس میں سے ایک خط میں کے اندر جو ہے نا ایک پاؤڈر بھی ملا ہے۔ اسلام آباد پولیس کی
ٹیم جو ہے ہائی کورٹ پہنچ گئی اور تحقیقات کا آغاز کر دیا، اور ایک خط میں موجود پاؤڈر کی جانچ بھی کی جا رہی ہے کہ دیکھا جائے کہ یہ پاؤڈر جو ہے یہ کیا ہے، زہریلا تو نہیں ہے، کوئی اس طریقے کا معاملہ نہیں ہے. اور اس طریقے کی رپورٹس بھی آئی میڈیا میں کہ جو عملہ تھا جس نے خط کھولا ہے اس میں جو پاؤڈر نکلا اس سے جو ہے نا وہ جس نے یعنی خط کھولا عملے کے اس کو تھوڑی سی یعنی آنکھوں میں کچھ الرجی ٹائپ کی اس طریقے کی پرابلم ہوئی. تو پھر جو ہے نا باقی چیزوں کو چھیڑا نہیں کیا، وہ پولیس جو ہے وہ تحقیقات کرے گی. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ابھی یہ ججز والا یعنی ایگزیکٹو کا معاملہ چل رہا تھا، اور پھر جو ہے نا ججز انصاف مانگ رہے تھے کہ بھائی کیا بولتے ہیں ایجنسیوں کو کہہ رہے تھے یا وہ ایگزیکٹو کا کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے جو ہے نا معاملات میں دخل دیتے ہیں، ہم کو دھمکاتے ہیں یا دیگر چیزیں. انہوں نے پوری کہانی لکھی روادات. تو ابھی یہ معاملہ ٹھنڈا نہیں ہوا، یہ ابھی مشکوک خط آ گئے، اور خود چیف جسٹس صاحب جو ہے نا جو عامر فاروق ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، وہ جو ہے نا فرما رہے ہیں کہ بھئی یہ دھمکی آمیز خط ہے. یہ کیا اس ملک میں تماشا چل رہا ہے، سمجھ سے بالا تر ہے. اور اس کو کتنا ہلکا لیا جاتا، مطلب دیکھیں کتنا سیریس معاملہ ہے، ابھی وہ معاملہ ختم ہی نہیں ہوا اور یہ 8 خط جو ہے نا موصول ہوگا، یعنی کتنا سیریس ایشو ہوگا. وہ جج کیسے اپنے آزاد فیصلے کر سکتے ہیں جن کے ساتھ جو ہے نا یہ سب کچھ ہو رہا ہے. دھمکیاں خود چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بول رہے ہیں نا کہ بھئی یہ دھمکیاں ہمیں جو ہے نا کیا بولتے ہیں خط جو ہے نا بھیجا گیا ہے. تو یہ صورتحال چل رہی ہے، اور چیف جسٹس جو ہے نا وہ اپنے قاضی صفائز نے اس چیز کو کتنا یعنی لائٹلی لیا تھا کہ جی وہ ٹھیک ہے وہ کمیشن دیکھ لے گا، 1 رکنی کمیشن ریٹائرڈ جج. وہ بھائی حاضر سروس ججوں پہ دباؤ آ رہا ہے، وہ بھی ہائی کورٹ کے، وہ جو ہے نا اس چیز کو برداشت نہیں کر پا رہے اور وہ جو ہے نا شکایت کر رہے ہیں، اور آپ اس کی تحقیقات ایک ریٹائرڈ جج سے کروا رہے ہیں. عجیب مذاق ہے. اچھا نیکسٹ خبر. اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ کیس کے سماعت کے دوران عمران خان کی اہلیہ، اچھا یہ بھی بڑی جو ہے نا بڑی خبر ہے، عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی نے بڑا انکشاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ میرے کھانے میں زہر ملایا گیا ہے، اور زہر کس نے ملایا وہ بھی میں جانتی ہوں. بشرا بی بی کا مزید کہنا تھا کہ جب میں اڈیالہ جیل میں تھی تب میرے کھانے میں زہر ملایا گیا، اور اب جو سب جیل بنی گالہ کی بات کر رہی ہیں، سب جیل بنی گالہ میں بھی شب معراج کی رات کو میرے کھانے میں ہارپک یعنی وہ ہے گا فلور کلینر ٹوائلٹ کلینر وغیرہ کیمیکل ہوتا ہے، یعنی مشہور ہے وہ سب جانتے ہیں. تو یہ فرما رہی ہے کہ ہارپک جو ہے اس کے 3 یا 4 ایسے قطرے ملائے گئے جس سے میری طبیعت یعنی کہ کھانے میں ملایا گیا جس سے میری طبیعت جو ہے وہ خراب ہوئی. معلومات کروانے پر مجھے پتا چلا کہ اس کیمیکل سے 1 مہینے بعد زیادہ طبیعت خراب ہوتی ہے، جس کی وجہ سے میں اکثر میری آنکھیں سوج جاتی ہیں اور معدے میں بھی شدید تکلیف ہونے لگتی ہے. بشرا بی بی کے بیان کے بعد پی ٹی آئی قیادت نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے فوری تحقیقات کا مطالبہ کر دیا. تو ایک کے بعد جو ہے نا اس طریقے کی خبریں آ رہی ہیں جو قانون، آئین اور جمہوریت کا تمسخر اور جو ہے نا مذاق جس کی جو ہے نا وہ بنتا جا رہا ہے، اس ٹائپ کی جو ہے نا خبریں آئی جا رہی ہیں ایک کے بعد ایک. تو یہ انہی خبروں میں سے آپ اس کو بھی کاؤنٹ کر لیں کہ یہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے. اچھا اگلی جو ہے نا خبر ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے. ہر بار کی طرح اس بار بھی الیکشن کمیشن نے ایک اور بہترین متنازع فیصلہ دے دیا. الیکشن کمیشن نے سینٹ انتخابات کے لیے صرف خیبر پختونخوا اسمبلی کے انتخابات کو ملتوی کر دیا. واضح رہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں تحریک انصاف کی اکثریت پائی جاتی ہے. پنجاب میں الیکشن ہو گیا، سندھ میں الیکشن ہو گیا، بلوچستان کے اندر سینٹ کا الیکشن ہو گیا، سارے سینٹ ممبر جو ہے نا وہ منتخب ہو گئے، لیکن کے پی میں نہیں ہو سکتا، وہ ملتوی کر دیا. اب اس بارے میں زیادہ وہ کیا بولتے ہیں بات اس لیے میں نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تو ایک قسم کی یعنی فضول ہی ہو جائے گی. سب لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کیا کہانی چل رہی ہے. الیکشن کمیشن کو ایک جماعت سے کچھ زیادہ ہی محبت ہے اور اس محبت کا یہ نتیجہ ہے. اچھا تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کی ضمانت منظور، عدالت نے فوری رہائی کرنے کا حکم دے دیا. یہ بھی ایک جو ہے ڈیولپمنٹ ہوئی. اور ترکی میں، اچھا یہ تھوڑی سی پاکستان سے باہر کی خبر ہے، ترکی میں بلدیاتی انتخابات میں طیب اردوان، رجب طیب اردوان، مسلمانوں کے لیڈر، پتہ نہیں کیا کیا جو مشہور کیا ہوا ہے، رجب طیب اردوان کی پارٹی کو بدترین شکست. طیب اردوان کی پارٹی استنبول سے بھی ہار گئی. اب سب لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی ایسا کیا ہو گیا؟ ایسا اس لیے ہو گیا اسرائیلی معاملے پر خاموشی. جب اسرائیل نے فلسطین کے اوپر جب اپنے ظلم کا جو ہے نا بازار گرم کر رکھا، ابھی بھی جاری ہے، اور اتنا یعنی ظلم و بربریت کے جو ہے نا ریکارڈ توڑ دیے اسرائیل نے، تب طیب اردوان کی بولتی بند تھی اور وہ کردار ادا نہیں کر پائے جس کے لیے وہ مشہور کر دیا گیا یا مشہور تھے کہ جی عالم اسلام کے لیڈر ہیں تو ڈٹ کے بات کرتے ہیں، تو یہ کرتے ہیں تو وہ کرتے ہیں. ان کی خاموشی بڑی عجیب و غریب قسم کی تھی، کچھ بھی نہیں کر پائے. وہ ایک دھمکی ہی دے دیتے اس ظلم کے خلاف جو فلسطین میں چل رہا تھا. ہمارے ملک کو چھوڑیں، ہمارے یہاں تو ہے ہی نظام خراب نا، یہ تو دھمکی کیا دیں گے.
ہمارے یہاں تو یہ چل رہا تھا کہ جو ہے نا اسٹیڈیم میں کوئی فلسطین کے جھنڈے لے جا رہا تھا تو اس سے جھنڈے چھینے جا رہے تھے. سینیٹر مشتاق غنی کو جو ہے نا وہ فلسطین کے لیے احتجاج کرتے ہوئے گرفتار کر لیا. تو ہمارا تو ویسے ہی بیڑا غرق ہے. لیکن آپ کیا تو جمہوریت جو ہے نا اچھی طریقے سے بنا رہی ہے نا. آپ تو ایک طاقتور صدر تھے نا, قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی نا. آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ کی بولتی کیوں بند ہو گئی؟ آپ نے کوئی اسٹینڈ کیوں نہیں لیا؟ آپ نے سفارتی تعلقات اسرائیل سے جو ہے نا وہ کم کیوں نہیں کیے, ختم کیوں نہیں کیے, یا کوئی کچھ بھی قسم کی ایکٹیویٹی تو کرتے؟ اس کا نتیجہ ہے یہ جو سیکھنا چاہیے کن کو؟ ان لوگوں کو جو اس ملک کے اندر بھی بیٹھ کے یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے دبا کر زبردستی سختیاں کر کے اسرائیل کو ایک دن پاکستان کی طرف سے جو ہے نا منوا لیں گے کہ ہاں ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. یہ ان کے لیے ایک وارننگ ہے کہ جو بھی یہ حرکت کرے گا اس طریقے کی زبردستی, اگر کوئی ڈیل ہو جاتی ہے اسرائیل اور فلسطین کے دوران, کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے اور وہ خود فیصلہ کرتے ہیں اپنا, پھر تو ٹھیک ہے, پھر تو ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے, کیونکہ یہ ان کا فیصلہ ہوگا نا, فلسطینیوں کا, ان کی اس میں رائے شامل ہوگی. لیکن اگر کوئی چاہتا ہے کہ فلسطین کا فیصلہ ہوئے بغیر عالمی دباؤ پر یا اس طریقے کا کوئی معاملہ کر کے پاکستان بھی جو ہے نا تسلیم کر لے ایسی ریاست کو جو صبح شام ظلم جو ہے نا اس میں داستانیں لکھی جا رہی ہے, تو یہ انجام دیکھ لیں کہ جس کو سب سے زیادہ مشہور کیا تھا نا طیب اردوان صاحب, عالم اسلام کے لیڈر, تو یہ تو وہ, تو اب یہ ان کا حال دیکھ لیں. اور اگر آگے بھی انہوں نے یہی اپنی معاملات جاری رکھے تو ان کا مزید جو ہے نا حالات ان کے اور پارٹی کے اور ان کے دونوں کے خراب ہو سکتے ہیں. تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ بولیں, ایسا نہ کریں, یہ مناسب نہیں. اور آپ کی ریاست طاقتور ہے, پاکستان سے تو کم بہتر ہے نا, تو آپ کو تو بولنا بنتا ہے. اچھا, وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ ملک دیوالیہ ہو چکا. پاکستان کے بارے میں بات کر رہے ہیں جناب. ملک دیوالیہ ہو چکا, لہٰذا اب عوام کو فوری ریلیف نہیں دیا جا سکتا. کہنے کو انہوں نے جو اپنا بیان دیا ہے, سب لوگ سمجھیں گے ہاں چھوٹی سی خبر ہے. نہیں, چھوٹی سی خبر نہیں ہے. اس کے پیچھے ذرا میں آپ کو کچھ بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں. 16 مہینے کی حکومت انہوں نے کس بات پہ گرائی تھی؟ کہ وہ جو ایک شخص تھا جو اڈیالہ جیل میں پڑا ہوا ہے اس وقت, چاہے وہ صحیح تھا یا غلط تھا, اس کو ہم جو ہے نا سائڈ پہ رکھتے ہیں, وہ جانے, اس کی جماعت جانے. لیکن آپ کی جو بات تھی, آپ یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ شخص اس ملک کو ڈیفالٹ کر رہا تھا, ہم نے آ کے بچایا. یاد رکھیے گا, بچائیں گے نہیں. یعنی جب آ گئے تھے انہوں نے حکومت بولا ہم نے جو ہے نا ہمارے اس کو بچا لیا ہم نے ڈیفالٹ ہونے سے. اور الیکشن میں بھی اسی جو ہے نا نعرے پہ گئے کہ ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا. عمران خان ڈیفالٹ کروا رہا تھا, ہم نے یہ بات مانی. میں نے کہا ہو سکتا ہے کروا رہا ہو. اب آپ کو کیا موت آ گئی, یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ کہ ملک دیوالیہ ہو چکا؟ تو جو آپ نے 16 مہینے پھر جھک ماری تھی اس ملک کے اندر, آپ نے پھر 16 مہینے جھک ماری تھی کیا؟ کہ آپ جو کہہ رہے تھے کہ بھئی ملک ڈیفالٹ ہونے سے بچایا, اتنا تماشا ہوا ملک میں, اتنا کرائسس ہوا, اتنی پریشانی ہوئی, سیاسی عدم استحکام ہوا, تتر بتر ہو کے جو ہے نا سب ہو گیا, مہنگائی عروج پہ چلی گئی, 150 کا پیٹرول 300 پہ چلا گیا, ڈالر بھی جو ہے نا 150 سے اٹھ کے 178 سے اٹھ کے جو ہے نا 200 250 سے بھی کراس کر کے 300 تک بھی پہنچ گیا. اس کو بھی کراس کر گیا تھا, پھر نیچے آیا, لیکن ابھی بھی 200 سے نیچے نہیں آیا. اس سب تباہی کے بعد 10 کلو کا آٹا جو تھا, جو آرام سے آپ کو 600 700 800 900 روپے میں 10 کلو کا جو ہے نا آٹے کا تھیلا مل جاتا تھا, وہ 1500 2,500 اتنا پہنچ گیا. تو یہ صورتحال ہوئی اس ملک کے اندر. اور آج آپ کتنے آرام سے کہہ رہے ہو جی جو ہے نا ملک جو ہے نا ڈیفالٹ ہو چکا. تو آپ کس مرض کی دوا تھے جب ملک ڈیفالٹ ہو چکا, اور کیوں آئے تھے پھر آپ لوگ؟ اور آپ کی وہ کیا بولتے ہیں شہزادی مریم نواز جو 200 یونٹ فری بجلی دے رہی تھی کہ ہم آئیں گے 200, شاید ہے وہ شہباز شریف, وہ حمزہ شہباز جو ان کا لڑکا وزیر اعلیٰ جو بن رہا تھا, 200 یونٹ فری بجلی دیں گے, آتے ہی بجلی مہنگی کر دی. یہ آپ نے فری دینا تو دور کی بات, بجلی مہنگی کر دی. تو یہ جو ہے نا آپ کی صورتحال ہے. اور کیا ہمارے ملک کے وہ کہتے ہیں نا میاں جدو آوے گا تو لگ پتہ جائے گا. تو اب یہ قوم جو ہے نا اب اس چیز کو برداشت کرے کہ وہ میاں جدو آ گیا اب لگ پتہ جائے گا. بالکل ایسے ہی ہوگا. اور ملتے ہیں اگلی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.